بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں صاحبزادہ سلیل. آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں جو مین ایشو ہے پاکستان میں. آج ہے وفاقی حکومت کا، شہباز شریف کی وفاقی حکومت کا اچانک اعلان کر دینا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے جا رہے ہیں. یہ فیصلہ وفاقی حکومت نے کر لیا ہے. وفاقی حکومت کے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے آج ایک پریس کانفرنس میں 1.5-2 گھنٹے کی پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ملک دشمن جماعت ہے اور وہ فارن فنڈنگ میں ملوث ہے اور وہ جو ہے ریاست پر حملوں میں ملوث ہے اور ایک ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں چل سکتی. حکومت کا یہ اقدام بعض سیاسی جماعتوں نے بچگانہ قرار دیا ہے. عوامی نیشنل پارٹی کے میں افتخار حسین نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں پر پابندی ایک بچگانہ عمل ہے. اس طرح جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب نے اسے غیر جمہوری عمل قرار دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے راز ربانی صاحب نے اور پلوش عباس سی نے اور 2-3 رہنما اور ہیں جنہوں نے فرد اللہ بابر صاحب نے اسے غیر جمہوری عمل قرار دیا ہے. تو یہ اور عوامی نیشنل پارٹی کے بھی ایمل ولی نے بھی اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ ایک غیر جمہوری عمل ہے. تو سیاسی جماعتوں نے اس پہ اپنا رد عمل دے دیا ہے. موجودہ جو سرکار ہے، جو حکومت ہے شہباز شریف کی، اس نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی جو ہے اس حوالے سے صلاح مشورہ نہیں کیا تھا. حالانکہ ان کی ایک اتحادی جو ایسی ہے جن کو راتوں رات 17-18 سیٹیں کراچی سے دے دی گئی تھی اس جماعت میں، MQM، انہوں نے بھی اس کو ایک غیر جمہوری عمل قرار دیا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی نہیں لگنی چاہیے. تو مسلم لیگ نون نے اپنی اتحادی جماعتوں سے بھی یہ مشورہ نہیں کیا تھا کہ یار یہ اتنا بڑا فیصلہ ہم کرنے جا رہے ہیں. تو پتہ نہیں اچانک کیسے انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا ہے کہ یار ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، تحریک انصاف کو بین کرنے جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت نے کیا ہے. اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، پورا ایک پروسیجر ہے. یہ ایک ریفرنس فائل کریں گے، وفاقی کابینہ سے بھی یہ منظوری لے لیں گے اور یہ بھجوا دیں گے سپریم کورٹ کیا. یہ سپریم کورٹ میں اس جماعت نے یہ فلاں ثبوت وغیرہ سارے اکٹھے کر کے سپریم کورٹ کو مہیا کر دیں گے اور سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف پر بین لگایا جائے. یہ ریاست مخالف جماعت ہے، اس پہ بین لگا دیا جائے. جب تک سپریم کورٹ اس پر اپنا فیصلہ نہیں سناتی، اسے بین نہیں کرتی، کوئی جماعت بین نہیں ہوتی. تو اب واضح ایک چیز تو حکومت کی یہ پلے سمجھ نہیں آ رہی ہے بات کہ 3-4 دن پہلے ہی مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ آیا ہے اس میں کلیئر کٹ 8 ججز نے، بلکہ 11 ججز نے کھل کے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی حقیقت ہے، ایک سیاسی جماعت ہے اور یہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہیں. 8 ججز نے باقاعدہ اس فیصلے میں پاکستان تحریک انصاف کو، سنی اتحاد کونسل کو کہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل میں تحریک انصاف کو نہیں دینا چاہیے تھا، اور قاضی صاحب کا جو سمبل لینے کا فیصلہ تھا اس کی تشریح الیکشن کمیشن نے غلط کی تھی. اس وجہ سے جو ہے سنی اتحاد کونسل میں تحریک انصاف کا جانا غلط تھا اور تحریک انصاف مخصوص نشستوں کے لیے الیکشن کمیشن سے رجوع کر سکتی تھی. چونکہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے 82 میں سے 41 ممبران کو آزاد ڈکلیئر کیا ہوا تھا. ان کی نامینیشن میں بعض لوگوں نے اپنی نامینیشن بھی جمع کرائی تھی پاکستان تحریک انصاف کے نام سے. تحریک انصاف کے رہنما اور سینئر وکیل سلمان اکرم راجہ نے سپریم کورٹ میں فیصلے کے دوران، جو فیصلہ نہیں سنایا گیا تھا، سماعتوں کے دوران کہا تھا کہ میں نے ڈکلیریشن بھی دی ہے تحریک انصاف کے نام سے، مگر مجھے نامینیشن جمع نہیں کرانے دیے جا رہے تھے. تو یہ سارا مسئلہ اسی طرح ہے کہ اب محسوس جماعتیں جو ہیں، مخصوص نشستیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو مل گئی ہیں. اور جتنے بھی باقی جماعتیں ہیں، ایک بات دیکھیں، یہ عوام کو تو بڑا کلیئر ہو گیا، عوام یہ سارا دیکھ رہی ہے، یہ جتنا سب کچھ ہو رہا ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، ANP، جنہوں نے جتنی نشستیں جیتی ہیں اس حساب سے اقلیت کی اور خواتین کی نشستیں ان کو مل گئی ہیں. اب یہ رولا یہ پڑا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو نشستیں ہیں، سمبل لینے پہ جو غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی، یا جو بقول پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کمیشن کی ساز باز سے یہ ہوا ہے، ان کو جو نشستوں سے محروم کیا گیا تھا وہ نشستیں حکمران جماعت نے آپس میں بانٹ لی تھی. کچھ نشستیں مسلم لیگ نون نے لے لی تھی، زیادہ نشستیں مسلم لیگ نون نے لے لی تھیں. اس کے بعد جو حصہ
माल गनीमत में जो हिस्सा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दिया गया था। इस माल गनीमत में जमीयत उलमा इस्लाम को भी हिस्सा दिया गया था। इस माल गनीमत में ANP को भी हिस्सा दिया गया था। मतलब जितने जमातें थी हुकूमत की, उन सबको थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे दिया गया था, और ये फील कर रहे थे कि इससे हमारी 2/3 अक्सरियत जो है वो इत्तेहादियों के साथ बराबर हो जाएगी, और हम जो है वो कानून में तरमीम आसानी से कर सकेंगे, अमेंडमेंट आसानी से कर सकेंगे। और जो सीनियर ओहदे थे आईनी, मतलब जो आईनी ओहदों पे जो सरबराहान बैठे हैं, उनकी एक्सटेंशन भी करनी थी। और वो दो वफाकी वज़ीर ने यह भी कहा है कि ये IMF की भी कुछ शराइत थी कि जितने भी आईनी सरबराहान हैं उनकी मुद्दत में इजाफ़ा हो जाए, मुद्दत मुलाजमत में इजाफ़ा हो जाए, तो ये फ़ायदा था। और इस फैसले के बाद जो है ये मामला ख़राब हो गया। भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीती हुई नशिस्तें थी, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कर दिया है। जो गलती इस इलेक्शन कमीशन की थी वो भी बता दी है, और एक्चुअल में अवाम भी देख रही है कि ये सारी नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बंदी थी। भले उन्होंने नाम अपना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल रख लिया था, मगर जीत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही आई थी। तो जिस पार्टी की सियासी वजूद अवाम में हो और अवाम ने उनको मुंतखब किया हो, और आप आगे से इस पे हिट कर रहे हैं, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की बात हुई है, ये सबसे बड़ा फैसला जो इद्दत केस का आया है, जिसमें बाइज्जत लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया। और दूसरा जो है मखसूस नशस्तों का केस है, जो सारी तहरीक इंसाफ को बिन मांगे दे दी गई हैं एज पर मुस्लिम लीग नून, कि ये तो तहरीक इंसाफ ने क्लेम ही नहीं की थी। तहरीक इंसाफ ने सुन्नी इत्तेहाद नाम के साथ क्लेम की थी कि मखसूस नशस्तें दी जाएँ, हम इस पार्टी में शामिल हो गए हैं। और साथ सलमान अकरम राजा ने भी अदालत में तहरीक इंसाफ के तौर पे अपने दलाइल दिए थे। अब मुस्लिम लीग नून जो है इस नतीजे पे पहुंच गई है कि यार ये मामलात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। एक तो गवर्नमेंट, जो सारी दुनिया को पता है कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है बकौल अपोजिशन की, कि अभी तक 40-50 केसेस जो हैं कौमी असम्बली मेंबरान के, वो फॉर्म 45 और 47 के पड़े हुए हैं अदालतों में, मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स में, जिसमें तहरीक इंसाफ के पास अपने हर हल्के के तमाम तर पोलिंग स्टेशन के जितने भी उनके हल्के हैं जो जीत का क्लेम कर रहे हैं, उसके तमाम फॉर्म 45 जो हैं मुख्तलिफ हल्कों के, मतलब हर एक हल्के के उनके पास हैं। और जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं जो जीत चुके हैं, उनके पास मुकम्मल फॉर्म 45 नहीं है। वैसे एक वजाहत इधर करता जाऊँ, देखें आप सबको पता है, आप सब लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने इलेक्शन कंटेस्ट किया हुआ है, और ज़्यादा लोगों ने हमारी तरह रिपोर्टिंग भी उनकी की हुई है। ये फॉर्म 45 क्यों कलेक्ट नहीं किए जाते? ये अक्सर इसलिए कलेक्ट नहीं किए जाते कि जो बंदा हार रहा होता है वो बोलता है यार छोड़ो यार, अब उनको लीड का अंदाज़ा हो जाता है ना, तो उस हवाले से ये इस तरह मामलात होते हैं। इस तरह नहीं है कि उनको दिए नहीं जाते। अक्सर जो है अगर रिगिंग की जाती है तो उसमें ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि प्री प्लान पहले से 1-2 हल्कों में, वो इस तरह रैपिडली 50-60 हल्कों में नहीं होता। 1-2 हल्कों में इस तरह होता है कि यार वो नहीं देते हैं जीते हुए बंदे को कि यार ये फलां पार्टी का इस तरह है उस तरह है। वरना फॉर्म 45 कलेक्ट करना, हर सियासी जमात, हर उम्मीदवार के अपने पोलिंग एजेंट्स होते हैं, जगह जगह पे बैठे होते हैं, हर हल्के हर यूनियन काउंसिल में होते हैं, और वो आसानी से कलेक्ट कर लेते हैं। ये जितने भी उम्मीदवार 2024 में फॉर्म 47 से महरूम है और वो जीत की असम्बली में बैठे हैं, उनके जितने भी कारिंदे थे वो भाग गए थे, उन्होंने मैदान छोड़ दिया था। उनको पता चल गया था ना कि ये जो मुखालिफ उम्मीदवार है ये 20,000, 25,000, 30,000 की लीड से जीत रहा है। खैर वो अदालत ने साबित करने हैं, सिर्फ उसकी वजाहत मैंने करनी थी। तो ये फॉर्म 45 और 47 इस टाइम पे तहरीक इंसाफ के पास तमाम जमातों, तमाम अपने हल्कों के फॉर्म 45 मौजूद हैं, जबकि दीगर जमातों के पास फॉर्म 47 और 49 है। मतलब उन पर डिक्लेयर कर दिया गया कि फॉर्म 47 और 49 में आप जीत गए हो। तो अब हुकूमत ने जो पाबंदी का फ़ैसला किया है, इस हवाले से तो यही है कि उन्होंने फैसला किया सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट में ये हुकूमत को इस आखिरी फ़ैसले से मेरे ख़्याल में पता भी चल गया। पता नहीं कि हुकूमत देख रही है, आजमा रही है। मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इस फैसले पे अमल कर पाएगी। ये फैसला आज किया है कि हम जो तहरीक इंसाफ को बैन करने जाएं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कर पाएंगे, ऐसा रेफरेंस दायर कर पाएंगे, अदालत को पूरा सेटिस्फाई कर पाएंगे और ये जाएंगे वहाँ पे। वो जाएंगे भी नहीं लग रहा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि
پاسبل ہی نہیں ہے نا. ان کو پتہ ہے کہ یار اس ٹائم پہ عدلیہ کا موڈ کیا ہے. ایک کے بعد ایک ابھی جو فیصلے آ رہے ہیں وہ بھی دکھائی دے رہے ہیں, جو عدم ثبوت پر عمران خان کو باعزت بری کر رہے ہیں, اور عدت جیسے اخلاقی کیس میں بھی اس کو جیت دلا رہے ہیں. اور مخصوص نشستوں کا کیس جو ہے اس میں تو 100% جو فیور کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو کی گئی ہے, مطلب جس کے بنتے ہیں نا اس کو دے دی گئی ہیں. تو یہ عدلیہ کا موڈ بھی اس ٹائم پہ ڈیفرنٹ ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی آسانی سے اس طرح کے کیس فائل کر دیں گے. اس طرح کے کیس یہ فائل کریں گے تو وہ ردی کی ٹوکری میں جائیں گے, آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اس ٹائم پہ ملک میں عدم استحکام ہے, سیاسی عدم استحکام ہے. ملک میں جو ہے وہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کر رہا, ملک میں روزگار نہیں ہے, نوجوان بے روزگار گھوم رہے ہیں, نوکریاں ہیں نہیں, ہر بندے کا کاروبار تباہ ہوا ہے, مہنگائی سے لوگ پریشان ہیں, لوڈ شیڈنگ بلا کی چل رہی ہے, بل لوگ دے رہے ہیں. 201 یونٹ کا بل آپ کو 10,000 سے 15,000 13,000 تک دینا پڑے گا. تو یہ کافی مشکلات ہیں. غریب گھر میں اگر وہ 2 پنکھے لگاتا ہے اور 4 بلب لگاتا ہے, باتھ روم میں اگر بلب لگا لیتا ہے, کچن میں ایک فین لگا لیتے ہیں, مطلب ایک گھر میں اگر 3 پنکھے ہیں یا 2 پنکھے ہیں تو وہ تو گرمی میں دن رات چلیں گے نا. اس کا بل 200 یونٹ سے اوپر آئے گا, تو وہ 12-13,000 کا بل کیسے پے کرے گا؟ ایک بندے کی تنخواہ 30,000 روپے ہے تو یار وہ 10-12,000 کا بل کیسے پے کرے؟ تو عوام ویسے بھی اشتعال میں, لوگ غصے میں, اس گرمی میں بڑی پریشانی ہو رہی ہے عوام کو بھی اور بے روزگار لوگوں کو بھی. اور حکومت جو ہے اس ٹائم پہ, حکومت کا پورا فوکس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف حکومت نے اپنا ایک محاذ ویسے ہی اوپن کیا ہوا ہے. بس یہ محاذ اوپن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ گورنمنٹ میں ہو, 1-2 سٹیپ آگے لاؤ اور ان کے ساتھ بیٹھو, اپوزیشن کو کسی طریقے سے ٹیکل کرو, ان کے ساتھ بیٹھو تاکہ ملک میں استحکام آئے, سیاسی استحکام آئے, لوگ انویسٹمنٹ کریں. تو یہ جو حکومت پابندی لگا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف پہ, یہ اتنا آسان کام ہے نہیں. یہ صرف انہوں نے کہہ دی ہے, اور یہ باقاعدہ جو ریفرنس دائر ہوگا سپریم کورٹ میں اٹھا کے ردی کی ٹھونگے میں پھینک دینا ہے. تو ان کو چاہیے کہ ملک میں سیاسی مذاکرات کا عمل شروع کیا جائے. لوگ سیاست سے بات کرتے ہیں, ایک میز پہ بیٹھتے ہیں. عمران خان ٹھیک ہے, بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا مینڈیٹ واپس دے دو اور ہماری جو خلاف مقدمات بنائے گئے ہیں وہ واپس لے لو, تب مذاکرات کریں گے. اور اس حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. یہ فارم 47 کی کامنٹ ہے, ان کی ڈورے کہیں اور پہ ہیں اور یہ صرف بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ باتیں تو اپوزیشن میں بندہ کرتے ہیں نا یار. اب گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ عمران خان کی ہر بات کو اٹھا کے وہ اتنا سیریس لیں. بھائی آپ ایک مذاکراتی کمیٹی بناؤ, ان کے لوگوں سے ملو, طریقہ نکالو. 3-4 دفعہ ملو گے, 5 دفعہ ملو گے, 10 دفعہ ملو گے, میسج آگے جائے گا, کچھ نہ کوئی طریقہ نکل آئے گا. اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. اپنی انا کو سب نے مار دینا ہے, چاہے وہ ادارے ہوں, چاہے وہ گورنمنٹ ہو, چاہے وہ اپوزیشن ہو, چاہے عمران خان ہو. اپنی اناؤں کو مارنا پڑے گا تبھی یہ ملک آگے جائے گا. ورنہ ملک جس سچویشن میں پھنس گیا ہے, جس بھور میں پھنس گیا ہے, جس مشکلات میں پھنس گیا ہے, ایک بندہ جیل میں ہے اور سرکار گورنمنٹ نہیں چلا پا رہی. اندازہ لگاؤ, اتنی مشکلات سرکار کے لیے کھڑی کی ہوئی ہیں کہ سرکار کو ملک میں مہنگائی, بے روزگاری, وہ اس پہ نظر رکھے, وہ اس پہ نظر نہیں رکھ رہا. اس کا ایک ہی فوکس ہے, عمران خان جیل میں ہے, عمران خان کو کیسے ٹیک اپ کرنا ہے, عمران خان کی پارٹی کو کیسے بین کرنا ہے. بھائی چھوڑو ان چیزوں کو, عوام کی فکر کرو. اپنی اناؤں کو آپ لوگ ذبح کرو اور بھائی 2 قدم آگے لو اور بیٹھو اور مذاکرات کرو. کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا, کیونکہ ملک میں سیاسی استحکام انتہائی ضروری ہے. بغیر سیاسی استحکام کے اگر آپ سوچ رہے ہو کہ تحریک انصاف پہ پابندی لگا دیں گے, فرض کریں پاکستان تحریک انصاف پہ آپ لوگوں نے پابندی بھی لگا دی, چلو سپریم کورٹ نے بھی لگا دی, کیا ہوگا؟ 2 سال بعد الیکشن ہوگا اور آپ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو مظلوم بنا رہے ہو. ایک دوسری پارٹی کے نام سے اپنی پارٹی کو رجسٹرڈ کر دیں گے. 2-4 پارٹیاں پہلے بھی انہوں نے رجسٹرڈ کی ہوئی ہیں, پڑی ہوئی ہیں. پھر اس جماعت سے ایک نیا نام لے کے, ایک نیا انتخابی نشان لے کے وہ کھڑے ہوں گے. اور یہ میں یقین سے بتا رہا ہوں, اگر 1 سال بعد الیکشن ہوتا ہے, 2 سال بعد الیکشن ہوتا ہے اور آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو بین کر دیا ہے, تو اگر 2 سال بعد بھی الیکشن ہوتے ہیں اور عمران خان جیل سے باہر نکل آتا ہے, تو یہ لوگ آپ دیکھ لیں گے 2/3 اکثریت جیت کے آئے گا نئی پارٹی کے نام سے. آپ کی پارٹی زمین بوس ہو جائے گی, مزید گر جائے گی. یہ ایسے فیصلے نہ کریں, اس فیصلوں سے ملک کا ہی نقصان ہوتا ہے.
فیوچر میں آگے چل کے آپ کو پرابلم ہوگی, آپ کی جماعت کو پرابلم ہوگی. اور عطا تھار صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے, تو یہ جس انداز میں ایک بندے نے پریس کانفرنس کی ہے, اور وہ بھی ایک ایسے بندے کو, مطلب کہ مجھے سیریس نہیں لگ رہا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 5-6 بندے اکٹھے بیٹھے ہوتے. آج میں نے غلام دستگیر صاحب کا, سابق وفاقی وزیر ہیں, مسلم نون کے سینئر رہنما ہیں, ان کا بیان سنا ہے کہ سیاسی جماعتوں پر پابندی نہیں ہونی چاہیے, اور ہم اس پابندی کے حق میں نہیں ہیں. سیاسی جماعتوں کو سیاسی طور پہ میدان میں مقابلہ کرنا چاہیے. تو اس لیے اس بات کو سیریس ہی نہیں لینا چاہیے. مگر یہ انہوں نے جو ہوا چھوڑ دی ہے کہ یار تحریک انصاف کو بین کرنے جا رہے ہیں. بھائی بین سپریم کورٹ نے کرنا ہے, آپ نے فیصلہ کرنا ہے, کابینہ سے منظوری لے لو گے, وہ ٹھیک ہے لے لیا آپ نے, اسمبلی میں تھوڑا شور مچا لو گے, آگے کیا کرو گے؟ سپریم کورٹ ہی جانا پڑے گا. سپریم کورٹ میں فیصلہ نہیں ہوگا, وہ ردی کی ٹھوکری میں پھینک دیں گے, پھر کیا ہوگا؟ پھر پلے کیا عزت بچ جائے گی؟ تو ایسے اچھا ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کے بات کرو. عمران خان بات نہیں کر رہا, اس کے نمائندوں سے بات کرو. نمائندے اب بتائیں گے, آگے بیٹھیں گے, آگے بات ہوگی, اس پہ آگے جا کے کوئی ایشو سیٹل ہوگا, تبھی بات بن پائے گی. الیکشن کے فیصلے تو ویسے بھی اگر ٹریبیونلز میں ہیں تو اس میں بھی 1 سال آپ کا مزید لگ سکتا ہے. آپ ٹائم کو آگے لے کے جائیں, طریقے سے لے کے جائیں. تو یہ بین کرنا یہ فضول باتیں ہیں, بچکانہ باتیں ہیں, اور ان سے پارٹیاں اس طرح بین نہیں ہوتی. اگر آپ بین بھی کر دیتے ہو, میں بتا رہا ہوں کہ آپ سپریم کورٹ سے اگر ایک پارٹی کو بین بھی کر لیتے ہو تو وہ دوسری جماعت دوسرے نام سے اپنی پارٹی رجسٹرڈ کر دے گا. یا اتنی بڑی پارٹیاں جو ہوتی ہیں انہوں نے پہلے سے 2-3 نام رجسٹرڈ کیے ہوتے ہیں, یا اس طرح بھی نہیں ہے, رجسٹرڈ کرا لیں گے نئی پارٹی کو. اور 2 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں, آپ نے اس پہ پابندیاں لگائی ہیں, ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. جس طرح پیپلز پارٹی پر بین ہوا تھا, جس طرح مسلم لیگ نواز پر بین ہونے کی کوشش کی گئی تھی, عوامی نیشنل پارٹی کی پارٹی کو 1975 میں بین کیا گیا تھا. یہ پارٹیاں نہیں غائب ہوتی, اور ابھی تو دور بھی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ابھی تو سیدھا سے نئے نام سے آ جائیں گے, نئے نام سے آ جائیں گے, اور بلا کی اکثریت لے کے حکومت بنا لیں گے. پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ تو ایک طریقہ نکالیں. ملک کو, حکومت کو چاہیے کہ اگر اپوزیشن چیخ رہا ہے, وہ بندہ ایک جیل میں ہے, میں تو حیران ہوں. اب وہ بندہ اگر باہر آ گیا تو یہ تو آپ کے لیے مطلب اسی دن حکومت ختم ہو جائے گی. ایک بندہ جیل میں, اس کا اتنا پریشر ہے, وہ باہر آ جائے گا تو کتنا پریشر ہوگا. تو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا, ان سیاسی مسائل کو. اور یہ سیٹیں جو ہیں یہ حکومت کو نظر ثانی اپیل, ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں, کر دی ہے انہوں نے, سب کچھ کر دی ہے. ویسے نظر ثانی اپیل بھی حکومت کا اس میں کیا رول ہے بھائی؟ جس کی سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو ملنی ہے یا تحریک انصاف کو ملنی ہے بھائی. الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ ایک قسم کا پارشل ہے, ایک پارٹی بنا ہوا ہے. کوئی آپ کو پارٹی بننے کی کیا ضرورت ہے؟ انٹر پارٹی الیکشن میں آپ نے ایک بار مسترد کر دی, 2 بار مسترد کر دی. یار یہ کوئی طریقہ ہے پھنسانے کا؟ آپ تحریک انصاف کے یہ ایک ادارہ ہے, الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک قومی ادارہ ہے. اس کی رسپانسبلٹی کیا بنتی ہے کہ جب بلے کے نشان کا فیصلہ ہو گیا ہے تو تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن نے ہی کہہ دینا چاہیے تھا, الیکشن کمیشن کو ہی کہہ دینا چاہیے تھا کہ بھائی آپ پاکستان تحریک انصاف کے ہو, آپ سے بلے کا سمبل لے لیا گیا ہے, اور آپ محسوس نشستوں کے لیے, مخصوص نشستیں جو آپ کی اقلیتوں کی یا خواتین کی وہ بنتی ہیں, اس کی نامزد جمع کرا دو. یہ ادارہ اسی لیے ہے کہ آپ کو گائیڈ کرے, آپ کو بتائے. اس ادارے نے یہ باتیں چھپائی, اور تحریک انصاف کو کبھی ایک جگہ پہ ہو, کبھی وہ بیٹسمین کا نشان ہو, کبھی نوٹیفیکیشن جاری کرو. بھائی یہ کیا ہو گیا الیکشن کمیشن کو یار؟ اتنی تھوڑا تو لحاظ کرو. پہلے 20-25% الیکشن انوالو ہوتا تھا ان چیزوں میں, ابھی تو یار پورا سر ہی اندر کر دیا. بس کریں یار, ساری عوام دیکھ رہی ہے, سب لوگ دیکھ رہے ہیں, خدا کا خوف کریں, ملک کو آگے لے کے جائیں, چھوڑیں ان چیزوں سے نکلیں. کیا کر لیں گے یہ لوگ؟ ایک مقدمات ہیں لگے ہوئے ہیں. آپ لوگوں نے 9 مئی کے عمران خان پہ ڈالے ہوئے ہیں, کیسز عدالتوں میں ہیں, چل رہے ہیں, لوور کورٹس میں کیسز ہیں, ہائی کورٹس میں کیسز ہیں, سپریم کورٹ میں جائیں گے. یہ سارا ایک پروسیس ہوتا ہے. آپ لوگ وکیل ہیں, ان کے وکیل ہیں, لڑتے رہیں گے, کیس ہوتے رہیں گے. اس سے پہلے یہ ساری پرابلم جو ہے نواز شریف پہ آئی تھی, شہباز شریف پہ آئی تھی, حمزہ شہباز پہ آئی تھی, مریم نواز پہ آئی تھی, آصف زرداری پہ آئی تھی. یہ حکومت, یہ سیاسی پارٹیوں پہ سختی آتی ہے, ان کا سخت ٹائم آتا ہے. اس میں سروائیو کرنا, اس میں آگے نکلنا. اب آپ لوگوں نے کیسے ٹیک اپ کیا تھا؟ نواز شریف صاحب نے باہر چلے گئے, جلاوطنی بھی اس سے پہلے کی ہے, ان کی بڑی قربانی ہے, 40 سال سے وہ سیاست میں ہیں. ان کے ٹیک اپ کرنے کا انداز جو ہے مشکلات میں ڈیفرنٹ تھا, اس کی اپروچ ڈیفرنٹ تھی.
عمران خان جیل میں ہے، اس کا ڈیفرنٹ ہے، وہ بولے میں نہیں مان رہا ہوں، میں نے نہیں کرنے، میں نے نارو نہیں کرنا، میں نے ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، میں نے کوئی بات نہیں کرنی، میں نے کوئی ڈیل نہیں کرنی. اس کی اپروچ ڈیفرنٹ ہے عمران کی. ہر بندے کی ڈیفرنٹ اپروچ ہے سختی میں. اب دیکھ لیں وہ بھی سختی میں برداشت کر رہا ہے اور آپ لوگوں نے برداشت کی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے بڑی سختیاں برداشت کی ہیں، ان کی شہادتیں ہوئی ہیں، ان کے لیڈرز مارے گئے ہیں، ان پہ دہشت گردانہ حملے ہوئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں. تو یہ سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں. اب یہ نفس پہ کنٹرول ہے. اب جس بندے کا کنٹرول ہوگا تو وہ آگے جائے گا. اس ٹائم پہ مقبولیت جو ہے، مقبولیت عمران خان کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے مقبولیت کی انتہا پہ پہنچ گیا. اگر عمران خان جیل سے باہر آ گیا ہے تو یہ سارا پاکستان اس کے پیچھے جائے گا. یہ تو جیل کے اندر ہے کہ حکومت جو ہے اتنی گھبرائی ہوئی ہے، اگر وہ جیل سے باہر آ گیا تو کیا ہو گیا. تو یہ آپ کو دیکھنا ہے، حکومت آتی جاتی رہتی ہے. آپ لوگوں نے اپنے کام کرنے ہیں. کام تو آپ لوگوں نے کرنا ہے نا. کہ نہیں آپ اسی انتخاب میں بیٹھے ہو، اسی انتظام میں بیٹھے ہو کہ یار عمران خان نے نکل آئے، کیا کریں گے اس کا، وہ جلسے کرے گا، وہ پرابلم کریٹ کرے گا، پھر کیا کر. بھائی حکومت آنی جانی چیز ہے. 4.25 سال عمران خان نے کی، اس نے بھی کہا اس کو پکڑو، اس کو پکڑو، فلاں کو پکڑو، اس کو پکڑو، ادھر کو پکڑو. اب وہ کدھر ہے؟ آخر میں عمران خان نے یہ ایک بات کر دی ہے، یار نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھا، اس کو کنٹرول کوئی اور کر رہا تھا، اور باجوہ صاحب اس کو کنٹرول کر رہے تھے. بھائی تو اب عمران خان صاحب اب بیٹھے کس لیے تھے؟ ریزائن دے دیتے. کتنا اچھا ہوتا اگر آپ اس ٹائم پہ ریزائن دے دیتے. تو یہ جتنے لوگ اقتدار میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو یہ اس ٹائم پہ ذہن میں نہیں آتا کہ یار یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے نا. بس وہ کرسی کا اپنا ایک نشہ ہے. اس ٹائم پہ عمران خان جو ہے اس کو آئیڈیا نہیں ہو رہا تھا. آج آپ لوگوں کی باری ہے، آپ لوگوں کا اندازہ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ اس قسم کی سیاست سے جس میں ٹسل آ رہی ہو، جس میں ملک کا نقصان ہو، اس سے نکلنا چاہیے اور ملک میں سیاسی استحکام لانے کے لیے کام کرنا چاہیے. عمران خان کی سیاست میں، سیاسی پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جس سے باقاعدہ مذاکرات کی جا سکتے ہیں. ان کے یار دوست ایسے ہیں جن سے بات کی جا سکتی ہے. درمیان میں اور بھی ایسے لوگ ہیں جن سے بات کی جا سکتی ہے. تو اگر بات کرنی بھی ہے نا، اب کرنے والے نہیں ہے نا. اب سب نے اپنی انا اور ضد اور ہٹ درمی شروع کی ہوئی ہے. اب اگر بات کرنی ہے تو ہر طرف سے بات ہو سکتی ہے. عمران خان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، اداروں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، حکومت کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، اور اس کا حل بھی نکل سکتا ہے. مگر کوشش کوئی نہیں کر رہا. تو یہ پہل حکومت کو کرنی چاہیے. جو گورنمنٹ میں ہوتا ہے تو زیادہ رسپانسبلٹی انہیں کی ہوتی ہے کہ یار یہ کیسے ملک کو آگے لے کے جانا ہے، کیسے سیاسی جماعتوں سے بات کرنی ہے، کیسے اپوزیشن کو ٹیکل کرنا ہے. یہ ساری رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہوتی ہے. اور اپوزیشن کا مین بندہ جو ہے اس ٹائم پہ جیل میں ہے. تو یہ اور بھی رسپانسبلٹی جو ہے، مطلب زیادہ ذمہ داریاں جو ہیں وہ حکومت کے سر پہ آتی ہیں کہ وہ اس ٹائم پہ ممبران قومی اسمبلی کی تحریک انصاف کے ہیں، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے راستہ نکالے اور ملک کو اس بحران سے نکالے، اس مہنگائی سے نکالے، اس مہنگائی کے طوفان سے نکالے. یہ پاکستان کی کشتی جو سمندر میں پھنس گئی ہے، جس میں بے روزگاری ہے، جس میں مہنگائی ہے، جس میں بجلی کے بڑے بڑے بل ہیں جو غریب نہیں دے سکتے ہیں، جس میں نوجوانوں کے پاس روزگار نہیں ہے، جس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہے، جو ملک مقروض ہے، اس کو بھور سے نکالنا ہے. اب کیسے نکالنا ہے؟ یہ سب نے مل بیٹھ کے نکالنا ہے. انشاءاللہ اگلے